سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ ہاں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے، اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہو،
راعینا مت کہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں. ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعینا یا رسول اللہ. آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می. ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد. کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں. تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے. لیکن اسی زمانے میں راعینا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے. اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعینا کا ترجمہ غلط تھا. راعینا کا مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا. تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے اے اللہ کے رسول. یہودی جو سنتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. دیکھو مسلمانوں کو اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں، اپنے ہی نبی کو اپنا چرواہا کہتے ہیں. وہ ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. لیکن مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، کسی صحابی کے دل میں یہ نیت تھی؟ ان کے خواب و خیال میں بھی یہ گمان نہیں کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں. لیکن وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے. لیکن دیکھیں قانون خداوندی کو اللہ نے اس لفظ کو بھی منع کر دیا جس کا معنی کسی بھی زبان میں الگ آ سکتا ہو. وہ جملہ میرے نبی کی شان میں بولا ہی نہ جائے، بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں، امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا. کہو وقول انظرنا، یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی، صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی، اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ راعینا نہیں کہیں گے آج کے بعد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی، وہ پڑھیں گے تو اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا، حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو، جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں، جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں، میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے ہے کیا اندر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پکاریں گے نا. یہی تو ہے طریقے، یہی ہیں پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے.
صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں وہ؟ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے، لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ رب فرماتا ہے ادب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر ہے۔ ارے نادانوں پوچھو، رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا۔ پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا۔ آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے۔ عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے، نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا۔ یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے، کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے۔ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز پیچھے پڑے، اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے، اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ کس نے کہا میرے نبی سے، کس نے کہا؟ میرے عزیزو اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا۔ وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ۔ اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو۔ مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے؟ رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا۔ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں۔ حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو، حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے۔ اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا۔ دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے۔ بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے، اس لیے ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ واللہ
आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र खुदा भी जो है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जब भी खड़े होंगे, अगर उसमें मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं आया तो इसे जिक्र खुदा कहा ही नहीं जाएगा। जिक्र खुदा है ही नहीं। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। फरमाते हैं ये जहन्नम की चाबी है। हुजूर का जिक्र छोड़ करके अगर तुम कहते हो बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। इसको मैं समझाऊं आपको। आला हज़रत फरमाते हैं मफर का मतलब होता है भागने की जगह, और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को अगर छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हुबली में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, न भागने की जगह मिलेगी ना ठहरने की जगह मिलेगी हुजूर को अगर छोड़ोगे। अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास जगह है हमारे पास, किसके, हाँ पीएम के चरणों में है, सीएम के चरणों में है हमारे पास जगह, तो जितने दिन राज करना हो 4 दिन की चांदनी है। फिर देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, सामना मेरे मुस्तफा का करना होगा, और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे, और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वहां किसी की नहीं चलने वाली है, किसी की नहीं है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तफसीर कुरान के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है, शर्त है। हुजूर को छोड़कर एक अभी सोशल मीडिया में गुमराही फैलाने वाले कई ऐसे मौसमी कीड़े आते रहते हैं, और आज मुझे जवानों को बताना इसलिए भी जरूरी है कि अपना आधा दीन जो है सोशल मीडिया पर ही समझ बैठे हैं। हाँ, इनका सबसे बड़ा उस्ताद तो अल्लामा गूगल है। मौलाना गूगल से पूछेंगे, नाम भी उसी से पूछेंगे, मसले भी उसी से पूछेंगे, और गूगल साहब सब बता देते हैं। तो जिसका उस्ताद गूगल है वो सुने, वो सुने। हर चीज इसमें जो आ जाती है वो सही नहीं होती। हाँ, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली। आला हज़रत ने इसकी बहुत पहले तशरीह कर दी थी। ये वो दुनिया है जो तुम्हें शहद दिखाती है और जहर पिलाती है। कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं उसमें। एक शख्स आया, वो कहता है कि सिर्फ कुरान, उसमें किसी हदीस की जरूरत नहीं, हदीस लेना ही नहीं है, न बुखारी, न मुस्लिम, न तिरमिजी, न अबू दाऊद, न नसाई, न इब्ने माजा, न मिशकात, कोई हदीस नहीं चाहिए, कुरान ही चाहिए, सिर्फ कुरान। कुरान से हमें ये खबर मिली, कुछ नौजवान उसमें बहकते चले गए। हाँ, कुरान ही तो सब कुछ है उसके अंदर। जब अल्लाह ने फरमाया सारा बयान हमने कुरान में उतार दिया है, कोई खुशकी तरी छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कुरान में है, तो फिर हदीस की क्या जरूरत। वो शक डालते हैं, अरे जालिम तू ये तो बता, ये कुरान उतरा किस पे है, ये कुरान कहां से आया, कौन बताया ये आयत ऐसी है। हुजूर को छोड़ेगा तो एक आयत भी तुझे नहीं मिलेगी। कुरान किसने सुनाया? अरे हुजूर पर वही उतरती थी, हुजूर सुनाए सहाबा को, तो कुरान लिखा गया। अगर हुजूर बयान ना करते तो क्या कुरान आता? आज नबी पाक को छोड़कर कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी हदीस की जरूरत नहीं, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। ऐ मेरे अजीजों, इस तरह की गुमराहियों से अपने आप को बचा लो। मैं हदीस में ये भी बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बशारत 1400 साल पहले दी। फरमाया एक जमाना तुम पर आएगा, एक शख्स आएगा जो तकिए पर टेक लगाकर बैठा रहेगा और फिर लोगों से कहेगा कि सिर्फ कुरान ही काफी है, किसी हदीस की जरूरत नहीं। हुजूर ने 1400 साल पहले बताया था। 1400 साल पहले हुजूर ने आगाह फरमाया कि ऐसी गुमराह लोगों से, और हुजूर ने यह भी फरमाया ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान हलक से नहीं उतरता, उन्हें कुरान की समझ नहीं है, लेकिन वो कुरान के जरिए पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, कुरान को सिर्फ गूगल से नहीं, सिर्फ फेसबुक से नहीं, बल्कि उलमाए सालिहीन बाअमल आशिकाने मुस्तफ़ा से पढ़ा करो, तो फिर तुम्हें हर आयत का मफहूम भी समझ में आ जाए, वरना इधर का उधर मारते रह जाओगे। मैं आपको बताऊं एक मिसाल,
اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے، سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا، ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا۔ ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا، اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ۔ سورج، الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے۔ لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا۔ لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں، لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا، زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے، اچھی جگہ نہیں بیٹھے۔ بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا۔ ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے۔ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا۔ ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے، کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا، تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے۔ ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب۔ اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی۔ اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ۔
اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے، اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔ ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے۔ یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خداوندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔